سورہ آل عمران آیت نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ان الذین، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، کفروا کافر ہوئے، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد جو دوبارہ سے کافر ہو گئے، ثم ازدادوا پھر وہ بڑھتے گئے، زیادہ ہوتے گئے، کفرن کفر میں، یعنی کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے، لن تقبل ہرگز نہیں قبول کی جائے گی، توبتہم ان کی توبہ، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، ہم الضالون یہی لوگ گمراہ ہیں، یعنی کہ اینڈ جو ان کا ہے وہ کفر پر ہی ہوا اور انہوں نے آخر تک توبہ نہیں کی بلکہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو حتیٰ کہ موت آ گئی، تو اب بعد میں پھر اس کی جان نکلتے وقت جب توبہ کا وقت نکل جائے گا تو پھر توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے پہلے جو پہلے والی جو آیت تھی 89 نمبر 99 نمبر جو آیت تھی، اس میں آیا تھا نا کہ الا الذین تابوا، بے شک وہ لوگ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک بعد اس کے، واصلحوا اور انہوں نے اپنی اصلاح کی، درستگی کی، فإن اللہ غفور رحیم تو اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ والے جو لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے غلطی کر لی یا ایمان کے اندر سے نکلنے کے بعد دوبارہ انہیں احساس ہوا تو پھر انہوں نے توبہ کی اور پھر اپنی اصلاح بھی کی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اصلحوا سے آپ سمجھیں کہ انہوں نے اپنی اصلاح کی، نیکی کی طرف آئے، لیکن اس آیت میں، زیر نظر آیت میں، آیت نمبر 90 میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، بعد ایمانہم ایمان لائے تھے، اس کے بعد دوبارہ کافر ہوئے، پھر اگلی آیت آئی ہے ثم ازدادوا کفرا، وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی انہوں نے توبہ نہیں کی، اصلاح نہیں کی اور کفر ہی میں بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ اینڈ ہو گیا، زندگی کا آخر آ گیا، موت آ گئی نظر ان کو، تو اب ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ دو قسم کے لوگ ہیں جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی، تو گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے نا، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ توبہ کرنے والوں کا، اب یہاں پر ہے کہ دو قسم کے وہ لوگ جن کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ ایک تو وہ جو کفر سے توبہ تو کرتے ہیں مگر ان کی توبہ صحیح نہیں ہوتی، بلکہ ان کی توبہ فاسد ہوتی ہے، مطلب یہ کہ وہ دل سے توبہ نہیں کر رہے، میں زبان سے کسی مصلحت کے تحت توبہ کے الفاظ نکال دیں یا وقت نکلنے کے بعد توبہ کریں، جیسے وقت کون سا توبہ کا وقت ہے جب تک کہ موت کے آثار ظاہر نہ ہوں، یعنی جو غرغرے کی کیفیت ہے جس میں کہ انسان کو پر موت کی غشی طاری ہو جاتی ہے، جب وہ جنت جہنم موت کے فرشتے دیکھ لیتا ہے، وہ غرغرے کی کیفیت اور وہ نزا کا جو عالم ہے اس سے پہلے تک توبہ قبول ہوتی ہے، جب وہ حالت یا کیفیت شروع ہو جائے تو تب توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو ایک تو جیسا کہ فرعون نے بالکل ڈوبتے وقت کی تھی، فرعون جب ڈبکیاں کھا رہا تھا سمندر میں، بحر کلزم میں، تو اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر، تو اس وقت پھر اللہ پاک نے کہا کہ الآن اب قبول نہیں ہے، کیونکہ اب تو موت کو دیکھ لیا تم نے، اب تو موت کے قریب ہوئے ہو، تو اس لیے اب کو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس طرح جو یہ لوگ جو ایسے وقت میں توبہ کریں جب موت بالکل سامنے آ گئی اور عذاب کے فرشتے نظر آنے لگے، تو ایسے لوگوں کی اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، کسی کی بھی توبہ اس وقت قبول نہیں ہوتی بلکہ مردود ہوتی ہے اور فاسد ہوتی ہے، اس لیے کہ توبہ کی اس میں ایک شرط ہے۔ توبہ کی شرط یہ ہوتی ہے کہ دل میں ایمان ہو اور آئندہ نیکی کرنے کا، آئندہ اصلاح کرنے کا جذبہ ہو۔ توبہ کی جو شرطیں علماء نے بتائی ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ پر نادم ہو،
یعنی جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ پر شرمندہ ہو، اس کے دل میں شرمندگی ہو، گناہ پر نادم ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ تو یہ جو ہے اس کی جو شرط ہے، جب آئندہ گناہ نہ کرنے کا اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے، موت ہی آگے، تو اس لیے یہ توبہ پھر قبول نہیں ہوتی۔ تو دل میں ایمان اگر نہیں ہے، دل میں حق کی عداوت ہے، باطل کی محبت ہے، تو پھر زبان سے یا کسی مصلحت کے تحت جو بھی پالیسی کوئی مصلحت کی آ گئی اس کے تحت توبہ کی جا رہی ہے، تو یا توبہ کا وقت نکل چکا ہے، تو اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو پہلی آیت میں یہ فرمایا نا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا، پھر وہ بڑھتے چلے گئے کفر میں، کفر میں، اپنے کفر میں انہوں نے دوام رکھا، کبھی وہ سمجھ بوجھ کر کفر سے جو ہے وہ ہٹے نہیں، اور انہوں نے نہ کبھی انہوں نے اہل حق کی عداوت ترک کی، نہ کبھی انہوں نے حق پرستوں کے حق میں کوئی بات کی، جنگ و جدل کرتے رہے، اب موت سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے، تو اب اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو یہ رسمی الفاظ ہیں، تو وہ یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک هم الضالون، یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ لوگ اب بھٹک چکے ہیں راستہ، تو یہ لوگ گمراہ ہیں۔ اسی طرح کی آیات جو ہیں اور مقام پر بھی آئی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ نساء میں بھی ایک آیت ایسی ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے کہ آخر دم تک، یعنی جو موت کے وقت تک گناہوں میں مبتلا رہنے والے جو ہیں، موت کو دیکھ کر جب توبہ کریں تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے، پھر مرتد ہو گئے، پھر اسلام لائے، پھر مرتد ہو گئے، پھر اپنی قوم کے پاس آدمی بھیج کر انہوں نے یہ کہلوایا کہ کیا اب ہماری توبہ قبول ہے، کیا اب ہماری توبہ ہے؟ تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ آیت اتری کہ جو کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پھر اب ان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگلی آیت دیکھیے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ اگلی آیت ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، 91 نمبر آیت، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہی تھے، یعنی اپنے کفر ہی میں وہ مر گئے، فلن یقبل، پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض، زمین بھر کر، ذہباً، سونا، زمین بھر کر سونا ہرگز کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا، ولا وفتدا بہ، اگرچہ یہ لوگ اس کو فدیے میں دیں، زمین سونے سے بھر کر فدیے میں دیں اللہ کو کہ یہ قبول کر لے فدیہ اور ہمیں عذاب سے چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اگرچہ یہ فدیے میں دیں۔ اولئک، یہ لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب دردناک ہے، وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین، کوئی بھی مددگار۔ تو یہ وہ آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کافروں کی جو نیکی ہے وہ آخرت میں قابل قبول نہیں ہوگی، آخرت میں کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی، کہ کیونکہ ان کی موت جو ہے وہ کفر پر ہوئی ہے۔ تو قیامت میں ایمان اور عمل، یہ ایک کرنسی جو ایمان کی جو چلنی ہے، کلمے کی جو کرنسی وہاں پر چلے گی، باقی کوئی کرنسی کام نہیں آئے گی۔ عمل خالی ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا تو بھی وہ کام نہیں آئے گا، اگر خالی ایمان ہے تو پھر سزا بھگتنے کے بعد وہ آخر کار بہت دیر سے پھر وہ جو ہے جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو ایمان اور عمل کے علاوہ کوئی دولت، کوئی اولاد، کوئی سفارش، کوئی فدیہ، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو اسلام سے انکار کرنے والوں کی ایک جو قسم یہ کہ پہلے تو انہوں نے انکار کیا بعد ایمان کے،
اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ خالی ان کا کفر نہیں ہے، ان الذین کافروا بعد ایمانہم ہے، ان کا ایمان پہلے تھا، یعنی یہ یہود اور نصارہ پہلے ایمان رکھتے تھے، اب دوبارہ انہوں نے کفر اختیار کیا، یا کوئی ایسا مسلمان ہوا ہو بندہ جو اسلام پہلے لایا ہو دوبارہ بعد میں کافر ہو گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کفر پہ مر گئے، کافر تھے اور موت آئی ان کو، وہم کفارن، وہ کافر ہی تھے، فلن یقبلا، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض، زمین بھر کر سونا، ذہباً سونا، تو زمین بھر کے کوئی سونا بھی دے دے اللہ کو کہ یہ اول تو وہاں پر یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ زمین ساری اللہ کی ملکیت ہے، ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، اور قیامت میں جب حساب کا دن ہوگا اللہ ہی کی حکومت ہوگی، کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی زمین بھر کے سونا لائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی لے بھی آئے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب دردناک ہے، ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگار، کوئی حامی، کوئی جو ہے ان کا وہاں پر مدد کرنے والا نہیں ہوگا ایسے عذاب سے، کیونکہ دنیا کی حکومتوں میں کی طرح وہاں پر سونے چاندی کی رشوت تو نہیں چلے گی نا، وہاں تو صرف دولت ایمان اور اعمال صالحہ کام دے سکتے ہیں، وہاں نہ زر کام آئے گا نہ زور۔ تو یہ حدیث جو ہے ان آیات کی تصریح ایک دو احادیث میں بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جہنمی سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ زمین پر جو کچھ ہے اگر تیرا ہو جائے تو کیا تو اس کو ان سزاؤں کے بدلے اپنے فدیے میں دے ڈالے گا؟ وہ کہے گا ہاں، تو جناب باری کا ارشاد ہوگا کہ میں نے تجھ سے بنسبت اس کے بہت ہی کم چاہا تھا، یعنی کہ اب ساری زمین کے خزانے تو مجھے ان سزاؤں کے بدلے میں فدیے میں دینا چاہتا ہے، تو جب دنیا میں تو تھا تو میں نے تو اس کے نسبت بہت ہی کم تجھ سے چاہا تھا، میں نے کیا چاہا تھا کہ تو بس ایمان لے آ مجھ پر اور نیک اعمال کر لے، بس میں نے تجھ سے اتنا سا چاہا تھا، تو نے اس وقت وہ نہیں کیا، تو میں نے تجھ سے اس وقت وعدہ لیا تھا جب تو ابھی اپنے باپ آدم کی پشت میں تھا، یعنی ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہاں پر روحوں کی شکل میں تھے، میں نے تم سے اس وقت وعدے لیے تھے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ عہد الست ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ پاک نے روحوں سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا، ان سب نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے اس وقت یہ وعدے روحوں سے لے لیے تھے تاکہ وہ کل کو، اللہ فرماتے ہیں کہ کل کو تم یہ نہ کہو کہ ہم نہیں جانتے تھے۔ تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت تم سے یہ وعدہ لیا تھا جب تم اپنی باپ آدم کی پشت میں تھے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، لیکن تو شرک کیے بغیر نہ رہا۔ تو یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسے جنتی کو لایا جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہو تم نے کیسی جگہ پائی؟ وہ جواب دے گا، اللہ بہت ہی بہتر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا اور کچھ مانگنا ہو تو مانگو، دل میں جو تمنا ہو تو کہو۔ تو یہ کہے گا، باری تعالیٰ میری صرف یہی تمنا اور میرا صرف یہی ایک سوال ہے کہ مجھے دنیا میں پھر بھیج دیا جائے، میں تیری راہ میں جہاد کروں اور پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، 10 مرتبہ ایسا ہی ہو، کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت اور شہید کے مرتبے دیکھ چکا ہوگا۔ اسی طرح ایک جہنمی کو بلایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم تو نے اپنی جگہ کیسی پائی؟ وہ کہے گا، اللہ بہت ہی بری۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا ساری زمین بھر کر سونا دے کر ان عذابوں سے چھوٹنا تجھے پسند ہے؟ وہ کہے گا، ہاں اے باری تعالیٰ۔ اس وقت
اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، میں نے تو اس سے بہت ہی کم اور بالکل آسان چیز تجھ سے طلب کی تھی، لیکن تو نے اسے بھی نہ کیا، چنانچہ وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اولئک لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے عذاب دردناک ہیں، تکلیف دینے والے عذاب ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ جو ان عذابوں سے اپنے آپ کو چھڑا سکے۔ وما لہم من ناصرین، اور نہ کوئی ان کی کسی طرح سے مدد کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے نجات دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جو ایمان والے ہیں اور ایمان پر جن کو موت آئے گی۔ آمین۔ جی الحمدللہ، یہاں پر ہمارا تیسرا پارہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے آج ہم چوتھے پارے کا بھی آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 92، سورہ آل عمران، آیت نمبر 92۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ لن تنالوا، ہرگز نہیں تم پہنچو گے، برا نیکی کو، یعنی تم ہرگز نیکی کو نہیں، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو، تم خرچ کرو، مما، اس میں سے جو تحبون، تم محبت رکھتے ہو، یعنی ایسی چیزوں کو جن سے تم محبت رکھتے ہو، اس میں سے جب تم خرچ نہیں کرو گے تو تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ انسان کن چیزوں سے محبت رکھتا ہے، وہ انسان کو پتہ ہے کہ وہ کن چیزوں سے محبت رکھتا ہے۔ ابھی ہم تشریح میں دیکھتے ہیں، وما تنفقو، اور جو تم خرچ کرو، من شیئن، کچھ بھی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، بھی، اس کو، علیم، جاننے والا ہے۔ یعنی جو کچھ تم خرچ کرو گے، کچھ بھی خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے محبوب مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اپنے محبوب مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مال تو خرچ کرنے کا آپ نے پہلے فضیلت پڑھی، تو اب مال کون سا ہو؟ اپنا محبوب مال ہو، اچھے والا مال ہو، جس کو کہ آپ پسند کرتے ہوں۔ اب کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے حساب سے ردی ہو گئی ہوتی ہیں، ہم وہ اگر اللہ کی راہ میں دے کے خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کی راہ میں بڑا صدقہ کر دیا اور بڑا دے دیا، تو اللہ پاک کو اللہ کا محبوب مال چاہیے، آپ کا محبوب مال چاہیے۔ تو اب دیکھیے کہ ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان بنانے کے لیے پہلے یہ آیت بتائی نا کہ اگر وہ زمین بھر کر بھی سونا خرچ کریں تو ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ کافروں کے لیے کہا گیا نا کہ وہ قیامت میں اگر زمین بھر کر بھی سونا خرچ کریں تو قبول نہیں ہوگا، تو کیوں نہ یہ والا سونا آج جب کہ اللہ پاک نے ہمیں اختیار دیا ہے تو ہم زمین بھر کر تو نہیں، کچھ نہ کچھ تو خرچ کر سکتے ہیں نا، تاکہ وہ آخرت کی دائمی اور ابدی زندگی جو ہے اس میں نفع مل جائے۔ تو یہ مومنین کو دنیا میں اللہ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آخرت میں نفع ہوگا، اس لیے یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ ویسے تو تم راہ خدا میں کیسی ہی معمولی چیز کیوں نہ خرچ کرو، وہ بھی نافع ہوگی، وہ بھی مفید ہوگی، معمولی سے معمولی چیز بھی مفید ہوگی۔ اگر کسی کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو ہمارا ردی مال اس کے کام آ جاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی اللہ پاک ثواب تو دے گا۔ لیکن جو چیز اعلیٰ درجہ جو ہے نا اللہ کی محبت حاصل کرنے کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو چیز تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہو، مرغوب ہو، اگر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو ابرار کا درجہ حاصل ہوگا۔ ابرار یعنی نیکوکاروں کا جو ایک اعلیٰ رتبہ ہے، نیکی کرنے والے کو بر نیکی کو کہتے ہیں نا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لن تنالوا البر، تم نیکی کو نہیں پا سکتی، تو نیکی کرنے والوں کو ابرار کہا گیا۔ تو یہ جو مسلسل نیکیاں کر کر کے اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ درجہ پھر حاصل ہوگا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام نے اس آیت پر کیسے عمل کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے
کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزوں پر نظر ڈالی اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواستیں ہونے لگیں۔ صحابہ کرام درخواست کر کر کے اپنا مال دیتے تھے کہ جی ہمارا مال قبول فرما لیجئے، ہمارا یہ والا مال قبول فرما لیجئے، ہمارا یہ مال جو ہے وہ لے لیجئے۔ وہ درخواستیں کرنے لگے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ اس وقت تمام انصار مدینہ میں حضرت ابو طلحہ سب سے زیادہ مالدار تھے۔ ابو طلحہ جو ہے انصاری صحابی ہیں، تو انصار میں یہ سب سے زیادہ مالدار تھے۔ وہ اپنے تمام مال و جائیداد میں بیرہا نامی باغ کو جو مسجد نبوی کے سامنے تھا سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ان کے پاس باغ تھے، تو جو ان کا ایک باغ تھا بیرہا، وہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا اور وہ سب سے زیادہ ان کو محبوب تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے اور اس کے کنویں کا میٹھا پانی نوش فرمایا کرتے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر حضرت ابو طلحہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے تمام اموال میں یہ باغ بیرہا مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، لہٰذا میں اس کو اس امید میں کہ جو بھلائی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی میرے لیے جمع رہے، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے، جس طرح مناسب خیال فرمائیں اس کو تقسیم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو کر فرمانے لگے، خوب، یہ بہت ہی فائدہ مند مال ہے، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر فرمایا، میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا، بہت اچھا، اور پھر اسے انہوں نے اقربا اور چچا زاد بھائی جو کہ مستحق تھے، غریب تھے، ان کے رشتہ دار، ان میں سب میں وہ تقسیم فرما دیا۔ اب ایک اور واقعہ حضرت عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کا صدقہ دیکھیں۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا سب سے عزیز اور بہتر مال وہ ہے جو خیبر میں میری زمین کا ایک حصہ ہے، میں اس کو راہ خدا میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، فرمائیے کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل زمین کو اپنے قبضے میں رکھو اور اس کی پیداوار، پھل وغیرہ اللہ کی راہ میں وقف کر دو، یعنی زمین کے مالک تم رہو اور جو اسے پیداوار حاصل ہو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرو، وہ وقف کر دو کہ یہ جو بھی حاصل ہوگا یہ اللہ کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب میں تلاوت کے دوران اس آیت پر پہنچا تو میں اپنے تمام مال و جائیداد کو تصور میں لایا، لیکن مجھے اپنی رومی کنیز سے زیادہ کوئی چیز محبوب تر نظر نہ آئی۔ روم کی ایک کنیز تھی جو ان کو بہت محبوب تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ لہٰذا میں نے اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ حضرت زید کا صدقہ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ جو ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنایا تھا، حضرت زید بن حارثہ اپنا ایک گھوڑا لیے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور مجھے اپنی املاک میں یہ سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کو قبول فرما لیا، لیکن ان سے لے کر انہی کے صاحبزادے حضرت اسامہ کو دے دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کچھ دلگیر ہوئے، یعنی ان کو کچھ رنج پہنچا کہ میرا صدقہ میرے ہی گھر میں واپس آ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا، کیونکہ وہ جس جذبے سے، جس نیت سے لے کر آئے تھے وہ اللہ نے قبول کر لی۔ حضرت اسامہ کو جو دیا تو وہ ان کو ضرورت تھی گھوڑے کی، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ میں سپہ سالار بھی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو وہ جہاد کے لیے استعمال ہوگا۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا صدقہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے متعلق روایت ہے کہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ ان کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے؟
فرمایا کہ شکر مجھے بہت مرغوب ہے، مجھے پسند ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں پیاری چیز صدقہ کروں۔ یعنی اس آیت پر انہوں نے ایسے عمل کیا کہ اپنی محبوب چیز خریدتے اور پھر اس کو صدقہ کر دیتے۔ تو اللہ کی راہ میں جتنا بھی دو، عمدہ چیز دو۔ آیت میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ تنفقوا مما تحبون، تم وہ خرچ کرو جو تم کو محبوب ہے، محبوب چیزوں میں سے۔ مما کا اس سے اشارہ ہے کہ جو محبوب چیزیں ہیں نا، اس میں سے، من سے ما، جو یعنی محبوب چیزوں میں سے خرچ کر دیا جائے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ساری کی ساری محبوب چیزیں دے دی جائیں، بلکہ کہا گیا محبوب چیزوں میں سے خرچ کیا جائے۔ مثلا کچھ چیزیں آپ کو جو محبوب چیزیں ہیں اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا جائے، تو کامل نیکی اور مکمل ثواب کے جو ہے مستحق ہوں گے۔ علماء محققین نے لکھا ہے کہ آیت کے مفہوم میں صدقات واجبہ، زکوٰۃ وغیرہ اور نفلیہ خیرات دونوں شامل ہیں، کہ اگر آپ نے واجب صدقات ہے، زکوٰۃ ہیں، وہ کرنے ہیں تب بھی اچھی چیز کا انتخاب کریں، اگر نفلی صدقات دینے ہیں تب بھی اچھی چیز کا انتخاب کریں، یعنی کہ یہ دیکھ لیں کہ یہ چیز ہم اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے تو اچھی چیز پیش کریں۔ اپنے آپ کو اس حساب سے دیکھیں کہ آپ اپنے کسی عزیز دوست کو کوئی تحفہ دینا چاہیں، یا کسی حاکم کو یا کسی افسر کو خوش کرنا چاہیں، تو اس کو کوئی ردی مال تو پیش نہیں کریں گے نا۔ اگر آپ نے اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے، اس سے کوئی عہدہ لینا ہے اپنے اعلیٰ افسر سے، تو آپ اس کے سٹینڈرڈ کی بہترین چیز خرید کے دیں گے، خواہ آپ خود اس کے سٹینڈرڈ کے چیزیں استعمال نہیں کرتے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ کس ٹائپ کی چیزیں استعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے بہترین چیز کا انتخاب کریں گے تاکہ وہ خوش ہو، اور خوش ہو کر آپ کو اپنا مقرب بنا لے، اپنے قریب کر لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی اگر یہاں یہ سوچا جائے کہ کس ذات کے حضور ہم اپنی چیز دے رہے ہیں، وہ ذات کتنی بڑی ہے، کتنی جلیل القدر ہے، تو اس کے لیے پھر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیا اہمیت ہے، تو پھر اچھی چیز جو ہے دینے کو دل چاہے گا۔ اب اس سے دو اہم باتیں جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں، مفہوم دیکھیں کہ ایک یہ کہ آدمی جو خرچ کرے اس کی اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ محبوب شے کو خرچ کر رہا ہے یا نہیں، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے یا ریا کے دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، نام اور نمود و شہرت کے لیے کر رہا ہے۔ تو محض کسی کا زبانی دعویٰ کہ میں اپنی محبوب چیز اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو کہ دلوں کے پوشیدہ رازوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ واقعی میں کیا چیز خرچ کر رہا ہے۔ نمبر دو بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ خیر کامل اور ابرار کی صف میں داخل ہونے کے لیے محبوب شے کا خرچ کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لگایا، شرط لگائی کہ محبوب شے کو خرچ کیا جائے، لیکن اگر خالی ثواب لینا ہو تو پھر کوئی بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ محبوب چیز ہو یا کہ محبوب چیز نہ ہو، خالی ثواب میں تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ صدقہ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ان دونوں چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی پیاری اور محبوب شے کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ توفیق کسی کسی کو ملتی ہے، یہ ہر بندہ جو ہے نا یہ کام نہیں کر سکتا، یہ وہی کام کر سکتا جو اللہ کی محبت میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہو۔ تو فی الحال ہمارا آج کا سبق یہیں تک ہے، تو انشاءاللہ آگے ہم کل دیکھیں گے۔